ٹائٹینک ایک برطانوی مسافر لائنر تھا جو انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک سٹی جانے والے پہلے سفر کے دوران 15 اپریل 1912 کو شمالی بحر اوقیانوس میں المناک طور پر ڈوب گیا تھا۔ وائٹ سٹار لائن کے ذریعے تعمیر کردہ جہاز کو اس وقت انجینئرنگ اور عیش و آرام کی ایک حیرت سمجھا جاتا تھا۔ ٹائٹینک اپنے وقت کے سب سے بڑے اور پرتعیش جہازوں میں سے ایک تھا، جس کی پیمائش تقریباً 882 فٹ لمبی تھی اور اس کا وزن 46,328 ٹن تھا۔ اس میں جدید ترین سہولیات شامل تھیں، جن میں گرینڈ ڈائننگ روم، سوئمنگ پول، ایک جمنازیم اور ایک عمدہ کیبن شامل تھے۔ ٹائٹینک کا پہلا سفر 10 اپریل 1912 کو شروع ہوا، جب وہ ساؤتھ ہیمپٹن سے روانہ ہوا۔ جہاز میں تقریباً 2224 مسافر اور عملے کے ممبر تھے۔ 14 اپریل 1912 کی رات کو شمالی بحر اوقیانوس کے سفر کے دوران ٹائٹینک نے ایک آئس برگ کو نشانہ بنایا، یعنی کہ آئس برگ ٹائٹینک کے راستے میں آ گیا۔ جہاز کے عملے کو دن بھر ایک زیادہ آئس برگ وارننگ ملی تھی، لیکن اس نے رفتار برقرار رکھی۔ صبح 11:40 بجے کے قریب نگران نے آئس برگ کو آگے دیکھا اور پل کو الرٹ کر دیا، لیکن اس تصادم سے بچنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ آئس برگ نے سٹار بورڈ کی طرف سے سکریپ کیا، جس سے واٹر لائن کے نیچے حل کو وسیع پیمانے پر نقصان پہنچا۔ جیسے ہی سمندری پانی نے ٹوکریوں کو سیلاب کیا، ٹائٹینک کی قسمت کو سیل کر دیا گیا۔ 15 اپریل صبح 2:20 بجے ٹائٹینک سمندر کی سطح کے نیچے ڈوب گیا، جس میں 1500 سے زیادہ افراد سوار تھے۔ کرپاتھیا نامی جہاز تقریباً 2 گھنٹے بعد پہنچا اور لائف بوٹ سے 705 کے قریب زندہ بچ جانے والوں کو بچایا۔ ٹائٹینک کا ملبہ 70 سال سے زیادہ عرصے تک اس وقت کھو گیا جب تک کہ اسے 1985 میں رابرٹ بالارڈ کی سربراہی میں مشترکہ فرانسیسی نژاد امریکی مہم نے دریافت نہیں کیا۔ جہاز کی باقیات تقریباً 12,500 فٹ کی گہرائی میں سمندری فرش پر لیٹی ہیں۔ آخر میں ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ٹائٹینک ایک عظیم الشان اور بیمار داستان تھا، جو اپنے پہلے ہی سفر پر اس کے المناک انجام کو جا ملا تھا۔